امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنے والا بھی گنہگار ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا، اسے میں نے بھی گنہگار سمجھا، آپ نے بھی گنہگار سمجھا، محلے گلی والوں نے بھی اسے نافرمان سمجھا کہ یہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، یہ سجدوں کی طرف نہیں جا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر اپنا وقت نہیں گزار رہا، یہ کتنا بڑا نافرمان ہے۔ ادھر نماز کا وقت آتا ہے، اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، پھر بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتا، اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آیا۔ اسے میں نے بھی گنہگار سمجھا، اسے آپ نے بھی گنہگار سمجھا کہ یہ نمازیوں کا باغی بن گیا، یہ نمازوں سے دور ہوتا ہوا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا ہوا چلا گیا۔ ایک دوسرا گناہ وہ جو معاشرے کے اندر بڑا عام ہو گیا، ہر گھر کے اندر وہ گناہ ہو رہا ہے، ہر مجلس کے اندر کوئی مجلس ہے جو مجلس بچی ہوئی ہے جہاں پر وہ گناہ نہیں ہو رہا، لیکن ہم نے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، یہی وجہ سارا معاشرہ اس گناہ کے اندر دھستا ہوا چلا گیا۔ نماز کو چھوڑنا گناہ سمجھا گیا، لیکن ایک گناہ اتنا بڑا گناہ ہے جو قبر کے اندر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، حشر کے اندر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جب تک معاف نہ کرا لیں اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ شراب پینے والے کو گنہگار سمجھا گیا، اس کی زبان ناپاک ہو گئی، 40 دنوں تک یہ ناپاک رہے گا، عبادت کرے لیکن عبادت کے اندر وہ لذت نہیں آئے گی، عبادت کے اندر وہ ذائقہ نہیں ملے گا، عبادت کے اندر وہ قرب نہیں ملے گا جو عام بندوں کو ملتا ہے۔ بتاؤ شراب کا ایک گھونٹ پیا اسے گنہگار سمجھ لیا، جو نمازوں کا باغی بنا اسے گنہگار سمجھ لیا۔ فرمائے لوگوں یہ غیبت کرنے والا یہ تو زنا کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ بندہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ فرمایا تو یہ شراب پینے والا اگر کسی وقت میں معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا، اس لیے تعلق اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں بنا۔ اس نے شراب پی، اللہ کو راضی، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیا۔ اب یہ رو کے کہتا الہی میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ فرمایا شراب پینے والا رو کے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ شراب پینے والے کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ زنا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سزا کا حقدار تو بنا۔ فرما ایک گناہ وہ جو غیبت کا گناہ ہے اسے معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھا گیا، مسجد کے اندر بیٹھ کر غیبت ہوتی رہی ہے، مسجدوں مدارس کے اندر بیٹھ کر غیبتیں ہوتی رہی ہے، پاکیزہ جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا، وقت نہ گزرے ایک دوسرے کو پکڑ کے اس کے معاملات کو چھیڑنا شروع کر دو، اس کی گھر کی زندگی کو بیان کرنا شروع کر دو۔ فرمائے لوگو الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اس لیے کہ غیبت کرنے والا اس کے لیے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا۔ فرمائے جو غیبت کر رہا ہے یہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ جب تک یہ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی گئی اس سے جا کے معافی نہ مانگ لے، اس کے سامنے جا کر دامن نہ پھیلا لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ درگزر نہیں فرمائے گا۔ بتاؤ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ جن کو معاشرے کے اندر گناہ ہی نہیں سمجھا گیا، جن کو معاشرے کے اندر گناہ کا نام ہی نہیں دیا گیا، جن کو گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو نافرمان نہیں سمجھا گیا، چند مائیں بہنیں بیٹیاں آ کر بیٹھ گئی
وہاں پر بھی غیبت ہوگی، وہاں پر بھی یہ گناہ ہوگا، وہاں پر بھی یہ جرم ہوگا۔ کوئی میری ماں بہن بیٹی ایسی ہوگی جو دل کے اندر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، پھر کہتے کھانے کے اندر لذت نہیں آتی، پھر کہتے نمک زیادہ ہو گیا، پھر کہتے وقت کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ کیسے برکت ملے گی؟ ادھر آٹا گوندنے کے لیے بیٹھی، ادھر غیبت ہو رہی ہے، ادھر چولہا جلایا، ادھر غیبت ہو رہی ہے، ادھر کپڑا دھونے کے لیے بیٹھی، ادھر غیبت ہو رہی ہے۔ جس عورت نے قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو، بتاؤ اس کے پکے ہوئے رزق کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف فرما، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیارو مجھے بتاؤ مفلس آدمی کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، وہ بہت بڑا مفلس بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ غریب آدمی کوئی نہیں جسے سونا نہ ملا، جسے چاندی نہ ملی، جسے زیورات کا ڈھیر نہ ملا، وہ غریب آدمی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں بتلا دیجئے پھر غریب آدمی کون ہے؟ کسے غریب آدمی تصور کیا جائے گا، کسے غریب آدمی خیال کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کرتا رہا، جو اللہ کو راضی کرتا رہا، جو حج بھی کرتا رہا، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہا، جو وقت پر اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ادا کرتا رہا، لیکن اس حال میں مرا کہیں پر بیٹیوں کا حق لے کر چلا گیا، کہیں پر بیٹوں کا حق لے کر چلا گیا، کہیں معاشرے والوں کو تنگ کر کے چلا گیا، کہیں بیوی کا حق لے کر چلا گیا، کہیں پر ماں باپ کو ناراض کر کے چلا گیا، کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم والا معاملہ کر کے چلا گیا۔ فرمایا سب سے بڑا غریب آدمی یہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے عبادات تو بہت ساری لے کر آیا، لیکن یہ دیکھ ظلم کا بدلہ لینے والا آ گیا، یہ زیادتی کا بدلہ لینے والا آ گیا، جن کے حقوق دنیا کے اندر ضائع کر کے آیا، آج وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب حق کیسے ادا کرے گا؟ وہ نیکیاں اٹھا اٹھا کر دیا جائے گا، ادھر سے نیکیاں اٹھائی ظلم کرنے جس کے اوپر ظلم کیا گیا اس کو دے دی گئی، ادھر سے نیکیوں کو اٹھایا ان کو دے دیا جن کا حق دنیا کے اندر کھا کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حال کے اندر پہنچ جائے گا دامن میں ایک نیکی بھی نہ بچے گی، یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اسے اٹھا کر فوراً جہنم میں پھینک دیا جائے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف روزہ حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، عبادات کے اور بہت سارے پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں کو معاشرے نے بلایا تو اس جگہ پر ہم آ کر پہنچ گئے۔ وہ جرم وہ گناہ جو اللہ کے نبی نے بار بار بیان فرمائے اور صحابہ کرام کو ان گناہوں سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ اچھا بخاری شریف کی دو روایتیں اور دونوں روایتوں کو سنیے اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا معاشرے کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے؟ میں آ رہا ہوں بیوی کے حقوق کی طرف۔ پچھلے جمعے میں نے شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو عنوان یہ تھا، آج کا میرا عنوان بیوی کے حقوق کیا ہیں، اگلے جمعے میں میرا عنوان ہوگا شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ شروع کیا تو عنوان مکمل تو کریں گے نا۔ حقوق کا مطالبہ، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عورت ہے بڑی اللہ کی عبادت کرتی ہے، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، تہجد کی پابندی کرنے والی وہ، ذکر اذکار کرنے والی وہ، اللہ کو راضی کرنے والی وہ، اور ہر طریقے کے ساتھ عبادات کے اندر بندوں سے آگے نکلنے والی وہ،
لیکن اے اللہ کے نبی کیا بتائیں، دن رات بھر عبادت کرتی ہے اور دن بھر کے اندر جو سامنے سے نکلا، جو عورت سامنے سے آئی، جو مرد سامنے سے گزرا، اللہ کے نبی اس کی زبان کنٹرول کے اندر نہیں رہتی، وہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے اور ایسے زبان سے بول نکالتی ہے جو دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ بتائے اس عورت کا کیا بنے گا، اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ بتاؤ، نماز پڑھنے والی وہ، نفل نماز کی ادائیگی کرنے والی وہ، واجبات کی ادائیگی کرنے والی وہ، تہجد کی نماز ادا کرنے والی وہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی وہ، ایسی عورت پھر بھی دوسرے لوگوں کو ستاتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ برابر نہیں رکھا، ان کو بات بات کے اوپر ٹوکنا، ان کو برا بھلا کہنا اس عورت کا ایک شعار بن گیا۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، جس نے پڑوس والوں کو تنگ کر دیا، جس نے پڑوس والوں کو ستا دیا، ایسی عورت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا، عورت اگرچہ نماز کی ادائیگی کر رہی ہے، اگرچہ اللہ کو راضی کر رہی ہے، اگرچہ تہجد کی پابندی کر رہی ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس عورت کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم میں بنے گا۔ بتاؤ، میری نمازوں کا کیا فائدہ ہوا اگر میری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں؟ میرے حج زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہوا اگر ان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں؟ ایک عورت جو سارے دن عبادت بھی کرتی ہے، رات کو تہجد کے مصلی پہ کھڑی بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے پڑوسی محفوظ ہے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گی اگر اسی حال میں مر گئی، توبہ استغفار نہ کیا۔ ایسے بہت سارے گھر آپ کو ملیں گے، اپنی فکر نہیں ہے انسان کو، میں کیا کر رہا ہوں، چند عورتیں اکٹھی دوسری عورتوں کے پیچھے لگے، کھانے میں لذت نہیں ہے، گھر کے اندر رزق کے اندر برکت نہیں ہے، لڑائی فتنے فسادات کیوں ہو رہے؟ اللہ کو بھول گئے اور بندوں کو یاد رکھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہے، اپنا گھر سنوارنا تھا، اپنا گھر سنوارنا بھول گئے، دوسرے گھروں کے پیچھے لگے، زندگی بگڑ گئی۔ سب کچھ کرتی ہے، عبادات بھی کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر توبہ نہ کی، اسی حال میں مری ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اور پڑوسیوں کے حقوق جہاں پر بیان کیے، ان کا ایک الگ سے باب باندھا گیا۔ دوسری روایت، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت جو زیادہ نماز ذکر اذکار تو نہیں کرتی، فرائض کی ادائیگی کرتی ہے، زیادہ واجبات کو ادا کیا، سنت مؤکدہ کو ادا کیا، نوافل کا بھی اہتمام نہیں کرتی، راتوں کو تہجد کے اندر بیدار بھی نہیں ہوتی، سارے دن ذکر اذکار بھی نہیں کرتی، لیکن اللہ کے نبی پڑوسی اس سے بڑا خوش ہے، پڑوسی اس کے لیے دعائیں دیتی ہے، اللہ کے نبی رشتہ دار اس سے بڑے خوش ہیں، اس کی زبان کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے معاملات کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ ذکر اذکار تو نہیں کیا، تہجد کے اندر آ کر بیدار تو نہیں ہوئی، اور زیادہ روزے کے اندر تو نہ لگی ہے، لیکن پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہو گیا، رشتہ دار اس کی زبان سے محفوظ ہو گئے، بہن بھائیوں کو اس نے تانا دینا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، میں اللہ کا نبی فرما رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنائے گا۔ ایک وہ جو سارے دن عبادت کرنے والی لیکن زبان کو کنٹرول میں نہ رکھا، دوسروں کو تانا بھی دیا، آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنے گا۔ دوسری عورت وہ جس نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ہلکے پھلکے فرائض کو ادا کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو تانا نہیں دیا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنے گا۔ اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں نماز پڑھ کے چلا گیا، میں نوافل ادا کر کے چلا گیا، میں
واجبات کو ادا کر کے چلا گیا، پھر میری زبان سے میرا پڑوسی محفوظ نہ رہا، پھر میری زبان سے میرے رشتہ دار محفوظ نہ رہے، پھر میری زبان سے میرے خاندان والے محفوظ نہ رہ گئے۔ اگر سال کے بعد میری بہن ملنے کے لیے آئی، میں نے ایسی باتیں کی ہے، وہ دل پکڑ کے بیٹھ گئی، روتی ہوئی چلی گئی ہے، مجھے بتا میری نماز کا کیا بنا، میرے روزے کا کیا بنا، میرے حج کا کیا بنا، میری زکوٰۃ کا کیا بنا؟ ایک سال کے بعد پھوپھی جان گھر پہ آئی ہے، اس کا تو حق بنتا تھا حق ادا کرنا، اس کا حق بنتا تھا اسے خوش کر کے واپس بھیجنا، لیکن اسے خفا کیا گیا۔ بتاؤ تہجد کی نمازیں کہاں چلی گئی، اور عبادات کے ذریعے سے جو برکات آنی چاہیے تھی، بتاؤ خدا کا عذاب آئے گا یا خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ایک نوجوان آیا حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس، بہت بڑے بزرگ ہیں کراچی کے اندر، بہت بڑے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگے جی حضرت مجھے احسان کا درجہ مل گیا۔ میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا جی مجھے احسان کا درجہ مل گیا۔ اچھا احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ عبادت اس طریقے کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، اس چیز کا نام احسان ہے۔ عبادت اس طریقے کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دو درجے ہیں۔ پہلی بات یہ دل کے اندر پیدا کرو کہ میں کوئی بھی عبادت کر رہا ہوں تو کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات۔ یہ احسان ہے۔ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور جسے یہ نصیب ہو جائے نا، اللہ کی قسم اسے سب سے بڑی دولت دنیا کے اندر مل چکی ہے۔ نمازوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کہ احسان ہمیں حاصل نہیں ہوا بھی۔ ہم نمازوں کے اندر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں ابھی اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کا ابھی ہمیں طریقہ نہیں آیا، اللہ سے تار ملانے کا ہمیں طریقہ نہیں آیا۔ دو طریقے احسان کے، یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھیے میری۔ کہا جی حضرت مجھے احسان کا درجہ مل گیا۔ بڑی اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے ان کو پاس بٹھایا، کہا واقعی میں احسان کا درجہ مل گیا؟ جی۔ بڑے خوش ہو، کہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، مبارک ہو، بہت خوش نصیب انسان ہو کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو دیا، احسان کا درجہ مل گیا کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، ورنہ دل کے اندر یہ تو ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو۔ پھر آپ نے اسے ایک سوال کیا، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ ایک سوال کیا، حضرت ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے احسان تو مل گیا، بڑا اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیری ذات کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، تو نے یہ موقع دیا، عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا، میں بیوی بچوں کو بھول گیا، مجھے صرف آپ کی ذات یاد ہے۔ یا اللہ میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا، مجھے آپ کی ذات یاد ہے، میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میں نے گھر کے معاملات کو بلا دیا۔ یا اللہ میں آپ کے پاس آ گیا، کہ عبادت کا معاملہ آپ کو احسان مل گیا، بڑے خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا اور فرمانے لگے مجھے یہ تو بتا، کیا گھر کے معاملات کرتے وقت بھی تمہیں احسان یاد رہتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کون سا معاملہ؟ فرمایا بچوں کے ساتھ جب بیٹھے تمہیں احسان یاد رہا، بیوی کے ساتھ جب بیٹھے تمہیں احسان یاد رہا، ماں باپ کی خدمت کی ہے تمہیں احسانات یاد رہ گئے۔ فرمانے لگے حضرت جی ہم نے تو یہ سنا تھا احسانات کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، عبادت صرف وہ جس کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے، ہم نے تو اس میں احسان کو تلاش کیا۔ فرمائے او خدا کے بندے، جب بھی میاں بیوی آپس میں درمیان میں بیٹھے، اگر تو نے درمیان میں کبھی فیصلہ صحیح نہیں کیا تو سمجھ لے تجھے احسان کا ابھی بدلہ نہیں ملا۔ احسان صرف یہ نہیں ہے نماز کے اندر مشغول ہو گئے، اللہ کی ذات کو یاد کر لیا، فرمایا احسان یہ اپنے گھر میں چلے گئے، بچوں کے درمیان میں بیٹھے انصاف کا معاملہ کیا، یہ بھی احسان ہے، اپنی بیوی کی کسی اچھی بات کے اوپر تعریف کر دی، فرمایا یہ بھی احسان ہے۔ ایک اللہ والا آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں اس نے کہا شام کا کھانا میں
اپنے گھر پہ بلاؤں گا، ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بڑے اچھے ہیں، آپ نے قبول فرما لیا، ان کے گھر پہ چلے گئے۔ شام کا وقت آ گیا، جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا بتا کس نے کھانا بنایا، کون یہ کھانا بنا کر لے کر آئی ہے، ہوٹل سے لے کر آیا یا تو نے آرڈر پر تیار کروایا تھا یا کسی جگہ سے منگوایا گیا؟ دوسرا علاقہ وہ کہنے لگا اللہ والے میں کھانا باہر سے نہیں منگواتا، میرا کھانا تو میرے گھر میں بنتا ہے۔ اللہ والے نے تعریف کی ہے، دعائیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ کر سکتا ہے اپنی بیوی کو پردے کے پیچھے بلا لے، میں نے اس سے کچھ باتیں کرنی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ عورت کو پردے کے پیچھے بلا لیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلی بات فرمائی اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو نے کتنا پیارا کھانا بنایا، تو نے کتنا لذیذ ہمیں کھانا کھلایا۔ اس اللہ والی نے جب سنا رونے لگ گئی ہے، دھاڑے مارنے لگ گئی ہے، چیخیں مارنے لگ گئی ہے، اس کی سسکیوں کی آواز اس کا میاں بھی سننے لگ گیا، شوہر بھی سننے لگ گیا، یہ بزرگ بھی سننے لگ گیا۔ فرمایا کیا وجہ بنی ہے، رونا کیوں شروع کر دیا؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ فرمایا حضرت جی اتنا عرصہ گزر گیا، ہماری اولاد جوان ہو گئی، بچوں کی ہم نے شادی کر دی ہے، لیکن اتنے عرصے کے اندر کبھی بھی میرے شوہر نے میری کبھی تعریف نہیں کی ہے۔ میں نے اتنا پیارا کھانا بنایا، اتنا لذیذ کھانا بنایا۔ اس اللہ والے نے فرمایا کیا سمجھتے ہو تم کہ اتنا پیارا کھانا بنانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر کسی کی ادا تمہیں پسند آ جائے اس کی تعریف کرو تاکہ اسے یہ کام کرنے کے اندر لذت آ جائے، اسے ذائقہ آنے لگ جائے۔ فرمایا اتنا عرصہ گزر گیا، بیوی کے لیے دو بول بولنے کے اندر کیا گھستا تھا، ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ والی اللہ تجھے خوش رکھے، تو نے کتنا پیارا ہمیں کھانا بنا کر دیا۔ بتاؤ اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ احسان کا درجہ پانا ہے، نماز میں نہیں، گھر کے اندر بھی احسان کا درجہ پاؤ۔ احسان یہی ہے کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ بیوی کا حق ہے، اس نے اتنا پیارا کھانا بنا کر دیا، حق بنتا ہے اس کی تعریف کر۔ کپڑوں کی استری کر کے لائی، تیرے سامنے لا کر کھڑی ہو گئی، تو نے کپڑوں کو پہنا، دوست کہنے لگے ایسا لباس استری کہاں سے کروا کے لے کے دھوبی سے کروائی؟ تو کہتا نہ گھر میں میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے کر کے دیتی ہے۔ کیا بنتا تھا کیا جاتا تھا، جب وہ کپڑا سامنے لے کر آئی تو تیار ہو گیا، ادھر شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ادھر بنگے سیدھے بالوں کو سیدھا کرنے لگ گیا، پرفیوم اپنے جسم پہ ڈالنا شروع کر دیا، تو نے بالوں کے اندر کنگا کیا، داڑھی کے اندر کنگا کیا، وہاں سے تیار ہو کے آ گیا، کوئی دوست راستے کے اندر ملا، اس کی تو تعریف کی کتنا پیارا کپڑا پہن کے آیا، کتنا پیارا تیار ہو کے آیا، اور کیوں اپنے آپ کو بھول گیا؟ تجھے بھی تو کوئی تیار کرنے والی ہے، تیرا لباس تیار کرنے والی، تیرے کپڑوں کو تیار کرنے والی، تیرے جوتوں کی پالش کرنے والی، وقت بھر ساری چیزوں کو دینے والی، یا دنیا والوں کی تعریف کا موقع ملا اور گھر کے اندر جو خادمہ عورت کی شکل میں گئے اس کی تعریف کا زندگی بھر موقع کیوں نہیں ملا؟ اچھا شوہر جب تعریف نہیں کرتا نا، پھر وہ عورت ساری زندگی اپنی ساس سے اپنی تعریف کے بول نہیں سن سکتی، اپنے سسر سے اپنی تعریف کے بول نہیں سن سکتی، اپنی نند سے اپنی جٹھانی سے کبھی وہ تعریف کے بول نہیں سن سکتی۔ ہم اس کے اندر گناہ کرتے ہیں، ہم جرم کرتے ہیں، اس کا حق ہم ضائع کرتے ہیں۔ جو 20 سال سے خدمت کر رہی ہے اسے 20 سال میں ایک دفعہ اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ تو نے مجھے خوش رکھا ہے، تو نے میری خدمت کی ہے، تو نے مجھے سنبھالا ہے، میں باہر کے کام کرتا ہوں تو میرے گھر کے کاموں کی تو نے لاج رکھی ہے، اس کا حق بنتا تھا اس کی تعریف کرنا۔ قرآن پاک اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بہا کے لاؤ عورتوں کو اپنے گھروں میں، معاملہ کرو تو نیکی کا معاملہ کرو۔ اچھا بعض عورتیں تو نا بیچاری اتنی مظلوم ہوتی ہیں، شوہر پیچھے وکھرا لگا ہوا ہے اور نندیں وکھری لگی ہوئی ہیں، جٹھانیاں وکھری لگی ہوئی ہیں اور سسر پیچھے وکھرا لگا ہوا ہے،
اور پورا خاندان جیسے کوئی جھپٹ کی کسی چیز پہ انہونی چیز پہ نہیں پڑ جاتا، ایسے ایک عورت کے پیچھے پڑ جاتے۔ ڈرنا چاہیے ایسے معاملات سے۔ اگر اس نے کبھی تنہائی میں رو کر آنسو بہا کر کہہ دیا نا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کیا بن رہا ہے، اللہ کی قسم پھر دن رات کما، تیرے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب تک تجھے اتنا نہ رلا دے جتنا تو نے اس کو رلایا ہے، تجھے موت نہیں آئے گی، پھر موت نہیں آئے گی۔ جب میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 بیویاں آپ کے حرم کے اندر تھی۔ کتنی بیویاں؟ 9 بیویاں اس وقت آپ کے حرم کے اندر موجود تھی، زندہ تھی، صحیح سالم تھی۔ سوکھنوں جیسے معاملات ان کے درمیان میں بھی بنتے تھے، چھوٹی موٹی باتیں ان کے درمیان میں بھی ہوتی تھی، لیکن تھے تو انسان نا۔ اللہ کو بھی راضی کیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی رکھا۔ بیویوں کے حق سے ایک علیحدہ میں آپ کو بات بتاؤں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے گھر میں، ایک عورت اللہ کے نبی، بڑی عمر والی تھی، عورت آئی اللہ کے نبی کے گھر میں۔ جب وہ جانے لگی، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا اچھا معاملہ کیا اس کے ساتھ، اعلیٰ قسم کا کھانا بنایا، دعوت کی گئی، اس عورت کے لیے ہر طرح کا سکون کا معاملہ کیا گیا۔ جب رخصت ہو کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی، آپ نے اچھے اچھے تحفے اور ہدیے اس عورت کو دیے کہ یہ تو لے کر چلی جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اس عورت کی اتنی خاطر مدارت کی گئی، اس کے لیے تحفوں کا انتظام کیا گیا، اس کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا گیا، اچھے لباس کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کے نبی، کیا وجہ بنی ہے؟ عورت کون ہے؟ کیا آپ کے خاندان کے اندر سے؟ کیا آپ سے تعلق رکھنے والی ہے؟ کیا رشتہ داروں کے اندر سے؟ آپ نے فرمایا، میری رشتہ دار بھی کوئی نہیں، بات صرف اتنی سی ہے، یہ عورت تو میری ختیجہ کی دوست ہوا کرتی تھی۔ یہ عورت تو میری ختیجہ کی دوست ہوا کرتی تھی۔ کون ختیجہ؟ جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی نکاح میں آئی ہے، جس کا گھر سب سے پہلے مدرسہ بنا، جہاں سے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم آگے چلی ہے۔ فرمایا عائشہ تو دنیا، ختیجہ تو دنیا سے چلی گئی، لیکن یہ عورت جب آتی ہے میرے گھر کے اندر، مجھے ختیجہ کی یاد ستاتی ہے، یہ تو اس کی دوست بن کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا پیارا تعلق کیا، اتنے تحفے دیا، ہدیہ دیا۔ فرمایا جو دوستوں کی اتنی لاج رکھتا ہو، جو بیوی کی دوست گھر میں آئے اس کی اتنی لاج رکھی ہے، بتاؤ گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ رکھتے ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے معاشرے کے اندر۔ اچھا، عورتیں بھی نا 2 قسم کی ہوتی ہیں، جن کو بیاہ کر ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں، وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ بات پلے باندھ لے میری، کہیں نہ کہیں کام آئے گی آپ کو، اور تحقیق کے ساتھ مسئلہ بتاؤں گا آپ کو۔ کسی کو اچھی بھی لگے گی، کسی کو بری بھی لگے گی، معاشرہ ہے نا، سارا ہی چلتا ہے۔ جب دین کی بات آ جائے تو مسلمان تو ہر بات لیتا ہے، چاہے اچھی لگے چاہے بری لگے، ہر بات لیتا ہے کہ دین کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے۔ ہم کون اس بات کو برے سمجھنے والے؟ 2 قسم کی عورتیں جن کے ساتھ ہم نکاح کر کے گھر میں لاتے ہیں۔ بڑا معاشرے کے اندر یہ بات بڑی عام ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے کپڑے دھونا، عورت کے ذمہ نہیں ہے شوہر کی خدمت کرنا، عورت کے ذمہ نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا۔ ٹھیک ہے، آدھا مسئلہ تو بیان نہ کرو نا، مسئلہ تو پورا بیان کرو۔ 2 قسم کی عورتیں، ایک عورت وہ ہے جسے بیاہ کر ایسے گھر سے لے کر آئی، جو ایک شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرتی تھی، جس نے گھر سے باہر قدم کبھی لگا کے رکھا ہی نہیں ہے۔ اسے کیا پتہ کھانا کیسے بنتا ہے، روٹی کیسے بنتی ہے، دالیں تو دالوں کی قسمیں کتنی ہیں، اسے کیا پتہ۔ ایسی عورت کو اگر بیاہ کے گھر میں لاؤ نا، میں کہتا ہوں پہلا معاملہ چلو ہی نہ اس طرف، چلو ہی نہ اس طرف۔ اگر ایسی عورت کو گھر میں بیاہ کے لائے ہو، پھر اس کے ذمہ نہیں ہے کہ چولہے کے اوپر بیٹھنا، اس کے ذمہ نہیں ہے شوہر کے لیے خدمت کرنا، بلکہ شوہر کے اوپر واجب ہے، فرض ہے
کہ وہ اپنی عورت کا بھی کھانا باہر سے لے کر آئے اور اپنا بھی لائے، چاہے خود بنائے، وہ اپنا بھی کپڑا باہر سے دھلوائے یا خود دھوئے، عورت اپنے کپڑے خود دھوئے، لیکن شوہر کے یہ کام سارے کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ، وہ عورتیں جن کو ایسی بچیاں جن کو بیاہ کے لائے ایسے گھر سے، جو اپنے گھر میں بھی کام کاج کرتی تھی، جو وہاں پہ چولہے پہ بیٹھتی تھی، برتن دھوتی تھی، گھر کے اندر جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، وہ سارے کام وہاں پہ کرتی تھی۔ اب اس عورت کی شرعاً تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اخلاقاً اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ شوہر کے بھی کپڑے دھوئے، اپنے بھی کپڑے دھوئے، ساس سسر کا بھی ماں باپ کی طرح خیال رکھے۔ اخلاق ہے نا، اخلاق تو انسان کو بہت اونچے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ ہاں اگر کسی وقت وہ عورت یہ کام نہ کرے تو تم اسے ماں بہن بیٹی کی گالیاں نہیں دے سکتے، شرم تو ہے ہی نہیں ہے نا، اخلاقاً ہے، تو اخلاقاً کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ یہ گھروں کے اندر جو بچیاں ہیں نا، معاملات سارے میرے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، جب تک ان بچیوں کی شادی نہیں ہوتی گھر میں بہو لگی ہوئی صبح سے شام تک نوکرانی بن کے، صبح سے شام تک پورا گھر کو سنبھالنا۔ اچھا بعض عورتیں تو بیچاری اتنی بد نصیب ہوتی ہیں کہ حمل کے دوران بھی ان کو سکون نہیں ملتا، حمل کے دوران بھی۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کو پھوڑا نکل جائے سارے دن ہماری ہائی ہائی نہیں ختم ہوتی۔ ایک عورت جو حمل کے ساتھ اسے پتہ اس کی تکلیف کا، اگر وہ 1 سال یا 4 مہینے تک کام نہ کرے تو کون سا معاملہ بگڑ جاتا ہے بتاؤ؟ میں عورتوں کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں اگلے جمعے میں شوہر کے حقوق لے کر آؤں گا، وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، اگر تو وہاں گئی تو تجھے طلاق ہے، اگر تو نے یہ کیا تجھے طلاق ہے، اگر تو نے، یار عورت کو لے کر آئے ہو، کس کو لے کر آئے ہو؟ ان بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ زیادتی ہوگی ان بچیوں کے ساتھ۔ اب 300 آدمیوں کو لے کر گئے تھے تم، وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے تو کھانا بنا، اگر نمک کم تھا تو 10 لوگ احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کس کو بلایا کھانا بنا، نمک بھی کم ہے اس کے۔ اور وہ 10 ایک دن کا کھانا نہیں تھا، وہ ایک باپ کی ساری زندگی کی محنت اور کمائی تھی، ایک باپ کی ساری زندگی کی محنت اور کمائی تھی۔ جہیز بنانا ایک الگ سے کام ہے، ایک الگ سے کام ہے، اپنی بچیوں کو بڑے طریقے کے ساتھ، آپ بھی تو بچیوں والے ہیں، آپ کی بھی تو بیٹیاں آگے جاتی ہیں، ہماری بچیوں نے بھی آگے جانا ہے، ہماری بچیاں کہیں پہ گئی، کہیں کسی کی بچیاں ہمارے یہاں آئی ہیں، اگر ہم یہاں آنے والی بچیوں کا حق پورا کریں گے تو جہاں ہماری بچیاں گئی ہیں وہاں ہماری بیٹیاں خوشحال رہیں گی۔ اچھا مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، اس نے کہا کہ عورت نے ساری زندگی 2 بول کا لاج رکھتی ہے، 2 بول، وہ 2 بول کون سے ہیں؟ وہ کہتا میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، وہ کہتی میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا نا، نکاح ہو گیا، کہ یہ ساری زندگی 2 بول کا اتنا لاج رکھتی ہے، اتنا لاج رکھتی ہے، کھانا نہ ملے صبر کر رہی ہے، تکلیف کے اندر ہے صبر کر رہی ہے، بیماری کے اندر ہے صبر کر رہی ہے، پریشانی کے اندر صبر کر رہی ہے، کبھی شکایت نہیں کرتی، کبھی گلہ نہیں کرتی، کبھی برا بھلا نہیں کہتی۔ فرماتے ہیں 2 بول کی اتنی لاج رکھی، کاش کہ مسلمان بھی 2 بول کی لاج رکھ لیتا۔ کہا جی کون سے؟ کہ مسلمان کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھے نا بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس عورت نے 2 بول کی لاج رکھی، ساری زندگی شوہر کی ہو گئی، کاش کہ یہ امت ان 2 بولوں کی لاج رکھ لیتا، اللہ کے اور اس کے رسول کا بن جاتا، جب یہ بن جاتا تو معاملات اچھے طریقے کے ساتھ آ جاؤ۔ اب دیکھیں عورت کے اندر 100 خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی اچھائیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، خامیوں کو نظر انداز کریں، اس کی صفات کو اچھا لیں، اس کی صفات کو پکڑیں۔ ایک اللہ والے سے کہنے لگے کہ عورت آپ کتنا چڑچڑاپن دکھاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، باہر کے لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر، آپ کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، مریدین آپ کے پاس آتے ہیں، طلاق دے کر فارغ کیوں نہیں کر دیتے، اس کو نکال دیں، آپ کے لیے عورتوں کی بچیوں کی کوئی کمی ہے؟ کہنے لگے اچھا معاملہ اتنا آسان ہے، کسی کی بیٹی گھر پہ لے کے فوراً طلاق دے دو اس کو،
کہا جب آدمی کوئی طلاق کے بول بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی زمین ہل جاتی ہے، آسمان ہل جاتا ہے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے، رونا چاہیے، رونا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت ہوگا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، کہ طلاق ہوگی پتہ ہی نہیں ہوگا طلاق ہم نے دے دی ہے. بات بات پر تو طلاق دیں گے، بات بات پر رجوع کریں گے، کبھی طلاق دی رجوع بھی یاد نہیں ہے. کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے پھر زنا کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا نکاح ہے یا ختم ہو چکا ہے. یہ تو لفظ اتنا سخت، اپنی زبان میں اس کو لاؤ ہی نہ، ختم کر دو اس لفظ کو. کہ طلاق کیوں نہیں دے دیتے اس کو، الگ کریں اس کو. کہنے لگے میں بتاؤں میں طلاق اس کو کیوں نہیں دیتا، اس کی زبان کی کوڑی اچھی باتیں ساری برداشت کرتا ہوں. کیوں؟ کہنے لگے کہ اس ایک صفت اس کے اندر اتنی اچھی ہے، اگر مجھے پکڑ کے پولیس لے بھی جائے نا، میں جیل میں چلا جاؤں کسی جرم کے اندر، اللہ نہ کرے اگر میں چلا جاؤں، تو اگر میں 40 سال کے بعد واپس لوٹ کے آؤں تو جس گھر کے اندر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ واپسی پر مجھے یہیں پہ ملے گی. اس کے اندر ایک وصف ہے اور وہ ہے وفاداری. اسی وفاداری کے اوپر ساری زندگی میں ناز کرتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ معاملات بہت پیچیدہ ہے، احسان ان چیزوں کے اندر ہے. ہاں جی، ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میاں بیوی کے حقوق ہے، ان کی ادائیگی لازمی ہے. ہاں جی، اللہ جل شان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بیویوں کے حق آپ حضرات کے سامنے آئے، اور شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو. پہلا جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. دوسرا جمعہ شوہر کے حقوق کیسے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا. اللہ جل شان و ہم سب کو اپنی بہن بیٹیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.